ہم نے تیری سنت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ اس پر مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا، منمونہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ہے، ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے، ابا جان رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں، بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نونہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی۔ اللہ اکبر! لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا۔ لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دیا، الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے۔ کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور۔ اللہ اکبر! دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا۔ گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا، اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا۔ لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا۔ اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یقین تھا کہ یہ سارا اہتمام ادھر سے، جبریل کا آنا اور دمبا پڑا ہے اور ذبح پڑا ہے اور جبریل امین موجود ہیں تو یہ یہی لے کر آئے ہوں گے، اور بیٹا مسکرا رہا ہے۔ یہ سارا منظر، یہ قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا الوہی اہتمام ہے، رب نے قربانی قبول کر لی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ قرینہ حالیہ آپ کو یقین دلاتا، بلکہ منا کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی، اور آواز آنے لگی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ منظر دیکھا تو ابراہیم ابھی کوئی سوال کرتے، کسی سے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا، اتنے میں وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔
तेरे बेटे को ज़बह नहीं करवाना था तेरे हाथों से, हमने तेरा इम्तिहान लेना था। बस इब्राहिम तेरा इम्तिहान पूरा हो गया। हमने तेरी सुन्नत को अब कयामत तक के लिए बाकी रखा, कयामत तक के लिए बाकी रखा। और फिर खुद मेरा रब कहता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर सलाम हो। अल्लाह अकबर। मना की वादी के अंदर हज के मौके पर 40 लाख हुज्जाज हैं, तो कुछ शयूख अरब के और बाकी उमरा मुखय्यर सआदतमंद लोग 100 कुर्बानियाँ भी पेश करते हैं। तो करोड़ों कुर्बानियाँ मना की वादी में ज़बह हो रही होती हैं और हुदूद हरम में, और बेसाख्ता जुबान पे निकलता है सलामुन अला इब्राहिम। हर साल ये शोर होगा होता है कि इस मर्तबा कुर्बानी बहुत महंगी है, शायद ज़्यादा लोग कुर्बानी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ही मौसम कुर्बानी का आता है, गलियों और बाज़ारों के अंदर जानवर घूम रहे होते हैं और उनको देख के बेसाख्ता जुबान पे आता है सलामुन अला इब्राहिम, इब्राहिम तेरे ऊपर। तो ये कितना बड़ा इम्तिहान था, कितनी बड़ी आजमाइश थी, लेकिन उस आजमाइश से सरखुरू निकले, नंबर भी पूरे 100 हासिल किए।